جی السلام علیکم ناظرین، میں سلیم ایوان ہوں اور ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ نے ان پرندوں کو ضرور دیکھا ہوگا جو ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتے رہتے ہیں، اڑان بھرتے ہیں، اپنے گھونسلے بناتے ہیں، بچے دیتے ہیں، اور پھر جب وہاں کا موسم ان کے موافق نہیں رہتا تو وہ پھر وہاں سے اڑتے ہیں اور پھر اڑ کے مختلف اور جگہوں پہ جہاں پہ ان کے آلریڈی پہلے سے دوسرے ٹھکانے بنے ہوتے ہیں، وہ پھر وہاں پہ جا کر اپنی ایک نئی بستی بنا لیتے ہیں اور پھر سے زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی ہاں جی، میں بالکل یہ مثال آپ کو میں اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں بھی کچھ ایسے پرندے آتے ہیں مختلف ملکوں سے ہجرت کر کے یہاں پہ اپنی روزی روٹی دانہ دن کا چگنے اور موسم انجوائے کرنے کے لیے، اور پھر جب یہاں کا موسم جو ہے ان کے موافق نہیں رہتا تو پھر یہاں سے واپس وہ اپنے دیس کی طرف اڑان بھر لیتے ہیں۔ جی میں سیاسی پرندوں کی بات کر رہا ہوں، آپ ٹھیک سمجھے۔ آج کل جو ہے وہ سیاسی پرندوں کے اڑنے کا موسم ہے، یعنی اقتدار کا موسم گزر گیا، یہاں پہ وہ رہے ماشاءاللہ سے، اپنے پھلے پھولے، اپنے دانہ دن کا انہوں نے چگا، یہاں سے رزق سمیٹا، موسم کے مزے لیے، اقتدار کے مزے لیے، اور دوبارہ جو ہے وہ اپنے مسکن، کسی کا مسکن لندن میں ہے، کسی کا دبئی میں ہے، کسی کا جناب امریکہ میں ہوگا، تو یہاں سے یہ چلتے بن رہے ہیں۔ اب شہباز شریف صاحب ہمارے پیارے وزیر اعظم، جو یہاں پہ غریبوں کی غربت دور کرنے کے لیے آئے تھے اپنے کپڑے بیچ کر، مجھے لگتا ہے ان کے کپڑے شاید کسی بہت بڑے امیر آدمی نے لیے ہوں گے، کیونکہ کافی مہنگے کپڑے پہنتے ہیں وہ، تو وہ بیچ بٹا کر وہ بھی یہاں سے پہلے رخصت ہوئے۔ وہاں پہ ان کے ایک برادر رہتے ہیں جناب ہمارے انقلابی لیڈر نواز شریف صاحب، تو ان کے پاس وہ وہاں پہ گئے، پھر ان کی اپنی بھی ماشاءاللہ سے وہاں پہ رہائش گاہ موجود ہے، ان کے صاحبزادے ہیں وہاں پہ، بڑے امیر کبیر لوگ ہیں، ہمارے پاکستانی ہیں وہاں پہ، ان کی بڑی ماشاءاللہ سے وہ محنت مزدوری کر رہے تھے وہاں پہ، انہوں نے اپنے محنت مزدوری سے جو ہے وہ بڑے بڑے اپارٹمنٹس، بڑے بڑے پلازے انہوں نے کھڑے کیے، تو وہ ان کے پاس چلے گئے۔ اور ہمارے جو جناب بہت بڑے انٹلیکچوئل، بہت بڑے ذہین، جو مالی معاملات کے ماہر، جو ہمارے نجات دہندہ جناب اسحاق ڈار صاحب کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی یہاں سے چلے گئے ہیں، انہوں نے بھی اپنی جو اڑان جو ہے وہ بھری ہے اور چلے گئے ہیں جی وہ اپنے مسکن کی طرف۔ باقی ہم اور آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں، ہمیں ہمارے ساتھ ان کا کیا تعلق، کیا ان کا رابطہ، کیا ان کا جو ہے رشتہ؟ وہ آئے تھے اپنا دانہ دن کا چگنے، چلے گئے، ان کو بلکہ لایا گیا تھا نجات دہندہ بنا کے، بقول مریم نواز شریف صاحبہ کہ انکل جو ہیں ان کو بڑی مشکل سے راضی کیا ہے کہ وہ پاکستان میں آئے اور پاکستان کے نجات دہندہ کے طور پر آئے، اور ڈالر کو جو ہے وہ جو 180 170 پہ جو تھا وہ اس کو 300 پہ لے کے جائیں، آٹا جو تھا وہ یعنی اس کو 150 روپے کلو پہ لے کے آ جائیں، دالیں
مختلف اور گروسریز آپ دیکھ لیں کہ نام لیں آپ چیزوں کے، کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ کتنی محنت سے انہوں نے دیکھی یہاں تک ہم پاکستانیوں کو پہنچایا، ملک کو ڈیفالٹ سے انہوں نے بچایا، وزیر اعظم صاحب کے ساتھ مل کے جو ہے پھر جناب انہوں نے لیکن پاکستانیوں کو ڈیفالٹ سے نہیں بچا سکے، وہ چلے گئے، اور کئی لوگ جو ہے مبینہ طور پر وہ جا رہے ہیں، کیونککہ یہاں پہ یہ موسم جو ہے ان کے لیے سازگار نہیں ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم تو یہاں رہ لیں گے، ہمارا ملک ہے، ہمیں یہاں کا موسم جو ہے وہ شاید اتنا زیادہ ہارٹ نہیں کرتا، ہم موٹی چمڑی والے ہیں، وہ بڑے نازک مزاج لوگ ہیں، وہ یہاں پہ گزارا نہیں کر سکتے ان فضاؤں میں، جو جس طرح کا عام پاکستانی کی حالت انہوں نے کر کے چھوڑی ہے۔ تو ناظرین کرام، ایک نوحہ ہے جو میں آپ سے یہ بیان کر رہا ہوں، میں اندر سے مجھے سخت تکلیف ہو رہی ہے یہ جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں، کہ یہ کیا حالات ہیں ہمارے، کیسے نصیب ہیں اس پاکستان کے، کہ جو بھی ہمیں ملا وہ یعنی صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے پاکستان کو استعمال کیا اس نے، اور جو ہی اس کو نظر آیا کہ یہاں پہ اس کے لیے اب کوئی خاص دلچسپی کا کوئی سامان نہیں ہے، تو وہ اپنے کپڑے جھاڑے، اس نے سامان سمیٹا اور یہاں سے چل دیا۔ اور ہم جو ہیں اتنی بھولے لوگ ہیں، اتنی عجیب سی جو ہے ہماری وہ ان کے ساتھ محبت ہے کہ ہم پھر بھی نعرے ان کے، جب وہ دوبارہ آئیں گے تو پھر ہم استقبال بھی کریں گے ان کا، دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا، شیر آیا، اور شیر یہاں پہ آئے گا، اور جو ہی شیر جو ہے وہ اپنے پنجے تیز کرے گا، اپنی صحت اس کی ٹھیک ہوگی، یہاں پہ دانت اس کے تیز ہوں گے، وہ یہاں پہ کھائے پیے گا، موسم انجوائے کرے گا، اور جو ہی موسم یہاں کا خراب ہوگا تو وہ شیر جو ہے وہ دوبارہ جا کے لندن کی فضاؤں میں بیٹھ جائے گا۔ جی ہاں، میں اسی شیر کی بات کر رہا ہوں جو یہاں سے 50 روپے کے اسٹامپ پہ دوائی لینے کے لیے کیا، اور پھر ہماری عدالتیں جو ہیں اس کو بلاتی رہ گئیں، واپس نہیں آیا وہ، وہاں پہ بیٹھ کے اس نے پورے ملک میں جو حالات ہیں ان کو قابو کیا، پھر جو وزیر خزانہ صاحب بھیجے اس نے، انہوں نے پورے اس ملک کو جو ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یعنی ملک کو انہوں نے ڈیفالٹ سے بچا لیا۔ یہ بڑے فخر سے ہمارے جو وزیر خزانہ صاحب ہیں وہ بڑے فخر سے یہ کہتے رہتے، لیکن ایک عام آدمی کو جو ہے وہ ڈیفالٹ کر کے وہ جا چکے ہیں۔ مبینہ طور پر جو چینی کی جو ابھی جو پرائسز جو ہیں وہ بڑی ہیں، یعنی 150 سے یعنی 180 یا 190 پہ جا رہی ہیں، اور اب آئندہ دنوں میں جو ہے وہ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ یہ 200 تک بھی جا سکتی ہے۔ تو اس میں بھی مبینہ طور پر کوئی 500-600 ارب کا جو ہے وہ ڈاکہ جو ہے وہ پڑا ہے، اور اس میں بھی وہ انہی نجات دہندہ کا نام لیا جا رہا ہے کہ ایکسپورٹ کے جو ہے وہ آرڈر انہوں نے دیے۔ باقی چینی چور تو جو ہیں وہ صرف عمران خان کے ساتھ تھے، یعنی جو ہی عمران خان کو انہوں نے چھوڑا تو وہ تو اب چینی چور بھی نہیں ہے، اور وہ تو بالکل پاک صاف ہو چکے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ ہمارا جو ہے یہ ایک المیہ اس ملک کا، اس پاکستان کا یہ ہے کہ یہ جو سیاسی پرندے ہیں، جب ان کو یہاں کے موسم سوٹ نہیں کرتے تو یہ اپنی اڑان بھرتے ہیں اور ان علاقوں میں کی طرف چلے جاتے ہیں جہاں پہ انہوں نے دانہ دن کا اپنا جمع کیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اپنے ساتھ سارے جو اپنے جو دانے انہوں نے یہاں سے اکٹھے کیے ہوتے ہیں وہ ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور یہ عوام کے منہ سے چھینے ہوئے دانے ہوتے ہیں، یہ آپ کے اور میرے
جو ٹیکسوں سے جو جو کمائی ہوئی جو چیزیں ہیں جو ملک کے لیے ہم ٹیکس دیتے ہیں، یہ ان ٹیکسوں میں سے اپنا حصہ لے کے جو ہے وہ اڑ کے چلے جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ہمارے ڈار صاحب تھے، ان پہ نہ جانے کتنے ہی جھوٹے سچے مقدمات کیے ہوئے تھے ریاست نے۔ اب ان کو لانے کے لیے، ان کو ایلیجیبل کرنے کے لیے، اہل کرنے کے لیے ان کے وہ کیسز جو ہیں وہ معاف کیے گئے، اور مبینہ طور پر مجھے تو ایک خبر میں پڑھ رہا تھا، اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ جی ان کے نہ صرف کیسز معاف کیے گئے بلکہ ان کو وہ تنخواہ بھی ادا کی گئی جو بحیثیت سینیٹر وہ یہاں سے گئے تھے، اور جتنا عرصہ وہ لندن میں رہے ہیں وہ تنخواہ بھی ان کو ادا کی گئی ہے۔ اور وزیر خزانہ بننے کے بعد تو ہمارے جو اکابرین ہیں وہ تنخواہیں لیتے ہی نہیں ہیں، وہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ بھی تنخواہ نہیں لیتے، کیونکہ ان کو تنخواہ لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک ہمارا، اور پھر بھی ہم جو ہیں وہ نعرے ضرور لگائیں گے جو ہی یہ آئیں گے۔ زرداری صاحب کو دیکھ لیں آپ، بھٹو سندھ میں بالکل ابھی تک زندہ ہے، عوام مر گئی ہے۔ تھر تھر میں دیکھ لیں آپ، باقی مٹھی میں چلے جائیں، مطلب کئی جگہوں پہ میرا بھی وزٹ ہوا، میں نے وہاں کے حالات دیکھے، آپ خدا پہ یقین کریں کہ یعنی انسان کی بے بسی دیکھ کر جو ہے اس پہ وہ رونا آتا ہے۔ تو یہ میری چند ایک گزارشات تھیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، میرا چینل سبسکرائب کر لیں، اور میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اسے شیئر بھی کریں، تاکہ میرا اور آپ کا یہ تعلق جو ہے یہ قائم رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔